السلام علیکم دوستوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کی لائف میں سب کچھ بہت زبردست جا رہا ہوگا۔ میں سلمان سمیع فاؤنڈیشن سے آپ سے ایک بار پھر سے مخاطب ہوں، اور آج جس کامن موضوع پہ میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارا ایک کامن موضوع نہیں بلکہ وہ ایک میجر پرابلم بن چکا ہے ہماری سوسائٹی۔ انڈرسٹینڈنگ بٹوین میرڈ کپلز۔ وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے میرڈ کپلز کے درمیان اتنے فاصلے بڑھ جاتے ہیں، اتنے رنجشیں بڑھ جاتی ہیں کہ بعد ڈائیورس تک آ جاتی ہیں۔ تو آج وہ میں کچھ پوائنٹس جو میں نے اپنے استاد محترم ذیشان عثمانی صاحب سے کچھ سیکھے ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور بغیر کسی وقت کے ضائع کیے ہوئے میں ان پوائنٹس کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں جن کا آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو پہلا پوائنٹ ہے جو ڈائیورس کے درمیان جو سب سے میجر ایشوز دیکھے جاتے ہیں وہ مرد کی اپنی ایک نااہلی ہوتی ہے، جس میں اس کو اس وقت سنبھل لینا بہت ضروری ہے کہ جب وہ اس غلطی کو کر رہا ہوتا ہے یا وہ نہیں بھی غلطی کر رہا ہوتا لیکن وہ چیز اس کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے اور وہ چیز کو روک نہیں پاتا، جبکہ وہ بھی اپنے غصے میں ہوتا ہے، اور جو ہماری جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ بھی ان چیزوں کا کوئی دائرہ نہیں رکھتی ہیں، جبکہ مرد حاکم ہوتا ہے، وہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ سمجھنے والا ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پر اس مرد کو بہت سنبھل کے چلنا چاہیے، اس چیز کو بہت سنبھل کے اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں پاکستان میں بہت سارے ایسے کیسز دیکھ چکا ہوں جہاں پر جو ہے وہ صرف چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر آ کے کیسز دائر کر دیتی ہیں لیڈیز، وہاں پر جا کے پٹیشن لگا دیتی ہیں، وہاں پر جا کے جو ہے وہ سو کر دیتی ہیں، وہاں پر جا کے فائل کر دیتی ہیں کہ ہمیں اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ لیکن یہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے بڑا میجر پرابلم مرد حضرات کی طرف سے ہے۔ تو ہمیں جن پوائنٹس کا خاص خیال رکھنا ہے اس میں سب سے میجر پوائنٹ ہے ہماری اپنی خود کی ذات۔ کہیں ہماری ذات سے کہیں ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا کہ جہاں پر میں اپنی کسی عقل کو استعمال کرتے ہوئے میں ان چیزوں کو روک سکوں، تو ہمیں وہ روک لینا چاہیے۔ کہیں میں اپنی دانش مندی کو استعمال کرتے ہوئے اس ریلیشن شپ جو ٹوٹ رہا ہے اس کو میں سمیٹ سکوں، تو کیا میں سمیٹ سکتا ہوں؟ ہمیں اپنی اس عقل کو اس وقت ضرور کارآمد ثابت کرنا چاہیے۔ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر یہ مسئلہ میرے صرف ایک لفظ کے بولنے سے صحیح ہو جاتا ہے، اگر یہ میرا ایک مسئلہ کوئی چھوٹی سی اپنی کوئی نیکی کر لینے سے یا آگے بڑھ لینے سے صحیح ہو جاتا ہے، تو ہم کیوں نہیں اس چیز کو صحیح کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جس کی میں بات کروں گا وہ ہے سوری۔ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آپ کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ کو کسی چیز کو روکنے کے لیے کس طریقے سے آپ نے اس سے ایکسکیوز کر لینا ہے۔ آپ اسے سوری کر لیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ دیکھیے گا کہ عورت اتنی بری نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو ان کی معافی نہیں دے گی، بہت معصوم ہوتی ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے اس بات کا اعتراف کر لیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر تو مرد حضرات لڑائیوں جھگڑوں میں اتنا آگے ہو جاتے ہیں کہ بس مارا پیٹی وہ ہمارے برابر کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، نہ وہ جسمانی طور پہ ہماری برابر کی ہو سکتی، نہ وہ عقلی طور پہ ہمارے برابر کی ہو سکتی۔ تو ہمیں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، تو ایسے ہی سمجھ لیں کہ آپ اپنے زندگی کو بچا رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کی زندگی کو سنوار رہے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں اسپیس۔ آپ اپنی وائف کے درمیان میں ایک فاصلہ رکھیے، اس کی پرسنل زندگی میں، اس کے گھر کے معاملات میں، اس کی بہن بھائیوں کے معاملات میں اتنا زیادہ انوالو نہ ہو جائیں کہ آپ اس سے سوال کریں کہ یہ چیز کیوں، آپ دیکھیے ضرور، واچ ضرور کیجیے، لیکن اس کی زندگی میں انٹرفیئرنس مت رکھیے اتنی زیادہ کہ ہر ایک چھوٹی چھوٹی سی باریکیوں کو بھی آپ کھرید رہے ہوں کہ وہ چیز کیوں ہوئی تھی۔ تو یہ اس کی پرسنل اپنی لائف ہے، اس کو جی لینے دیں۔ وہ آپ کے ساتھ ایز اے کمپینین آپ کی پارٹنر بنی ہے، آپ نے اس کو خریدا نہیں ہے، تو آپ اس کے ساتھ اپنا شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیے، لیکن آپ اس کی چیزوں کو اتنا مائکرو مینیج نہ کر دیں۔ تھرڈ پوائنٹ جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں سرنڈر۔ آپ اپنے زندگی میں دیکھیے کہ آپ اگر لیٹ آ رہے ہیں آفس سے، یا آپ کوئی ان کا کام نہیں کر سکے، یا انہوں نے آپ کو کوئی کام بولا تھا وہ نہیں کر سکے، یا آپ کو ان کی کوئی ایسی چیز ہے، کوئی برتھ ڈے وش کرنا ہے، آپ کو ان کی کوئی ایسی ڈیٹ جو آپ نے ان کو یاد دلانی ہے، یا کوئی ایسی بات جو آپ بھول گئے ان سے بھولے سے، کیونکہ جینٹس کو بہت سارے کام ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں، ان کی یادداشت تو ویسے ہی بہت کمزور ہوتی ہے میری طرح۔ تو
آپ ان چیزوں کو سرنڈر کر دیں. آپ فوراً سے اس بات کا ارادہ کر لیجئے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ, بٹ میں اس کو اس انداز میں کر سکتا ہوں میں. اور آپ یہ بات کا فوراً سے ان کو سرنڈر کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے دل میں آپ کے لیے ایک رسپیکٹ بڑھ جائے گی کہ آپ نے کم سے کم یہ تو یاد رکھا کہ یہ چیز مجھے اس انداز میں کرنی ہے. تو انشاءاللہ یو ول سی, آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک نیا سا ایک چینج آ گیا صرف آپ کے ایک سرنڈر کر دینے سے. تو یہ سرنڈر اس کو عام زبان میں اپنا جرم خود قبول کرنا کہتے ہیں, تو اس کو آپ قبول کرنا. فورتھ پوائنٹ جس پر میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں سرپرائز. آپ دیکھیے کہ آپ ان کی برتھ ڈے پر یا ان کے کسی اوکیزن پر آپ ان کو کوئی ایسا تہوار پر, عید پر, بقرعید پر آپ ان کو کوئی گفٹ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی نظر میں بس ٹھیک ہے آپ نے گفٹ دے دیا. لیکن آپ دیکھیے گا کبھی آپ راستے میں چلتے ہوئے کچھ چھوٹی سی آپ نے کوئی چیز لے لی ہو, کوئی کھانے پینے کے لیے کچھ اچھی سی کوئی ان کے لیے اسپیشلی کوئی چاکلیٹ لے لی ہو, کوئی ان کے لیے کوئی چوڑیاں لے لی ہوں, ان کے لیے کوئی ایسی چھوٹا سا کچھ ایک گلاب لے لیا ہو, ایک عام سے روٹین میں ایک عام سے دن میں, آپ دیکھیے گا کہ آپ کا وہ ایک مہنگا ترین تحفہ ایک طرف اور آپ کا یہ ایک چھوٹا سا گفٹ جو ان کے لیے ایز اے سرپرائز ہو, وہ آپ دیکھیے گا کہ کتنا ڈفرینس آئے گا اس کے ہونے میں. تو آپ اسمال سرپرائزز کو ویلیو, کوئی ویلیو نہیں ہوتی لیکن ان کی نظر میں اس چیز کی بہت ویلیو ہوتی کہ آپ ان کو خوش کرتے ہیں, ان کے لیے ایک سرپرائز. ففتھ پوائنٹ پر جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں سیمپتھی. سیمپتھی وہ چیز ہے کہ آپ اپنی رحم دلی ان کے اوپر ہمیشہ ان کے ساتھ رکھیے. آپ مرد ہیں, آپ اپنی مردانگی کو بالکل اپنے پاس رکھیے, صلاحیتوں کو اپنے اندر رکھیے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ عورت جس کو آپ نے لے کر چلنا ہے, جو آپ کے سپرد ایز اے وائف آپ کے پاس آئی ہے, اپنے باپ کو چھوڑ کے, اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے, اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کے وہ آپ کے پاس آئی ہے, تو آپ کے پاس ایک اس کو دینے کے لیے ایک محبت نہیں. آپ محبت دیجیے. ہمارے یہاں آج کل معاشرے میں بہت کرختگی ہے, ایک بہت سخت پن ہے, صرف کمانے پہ فوکس ہے اور صرف کمانے پر فوکس ہے اور پیسے سے ہے اور کسی اور چیز سے رہا ہی نہیں ہے. اب اس میں ایک امپورٹنٹ بات جو ہے وہ آپ کی جو سیمپتھی ہے وہ کہاں گئی. جب آپ کے پاس وقت ہوگا تو آپ سیمپتھی دکھائیں گے نا. اب جب سیمپتھی دکھانے کا وقت آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی میرا تو مزاج ایسا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا, ہرگز نہیں ہوتا. آپ اپنے اندر ایک سافٹنس رکھیں تاکہ اس چیز کا اس کو اندازہ ہو سکے کہ آپ اس کے دل میں ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں. آپ اس کی کوئی ایسی پرابلم ہو جائے جس پہ آپ کو غصہ کرنا چاہیے, آپ وہاں پر پی لیں. سیمپتھی میں ایک اور بھی چیز کاؤنٹ ہوتی ہے, وہ آپ کی اسمال اپریسیشن ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اپریشیٹ کریں, آپ نے کوئی احساس دلائیں کہ تم نے آج پورے گھر کا کام کیا, زبردست کیا, بہت زبردست کیا, آپ نے بچوں کو سنبھالا, بہت زبردست کام کیا, آج آپ نے یہ کچھ بھی کیا آپ نے کوئی بھی گھر کی ایسی چیز ہے جو آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ بولنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ کے کپڑے اچھے سے دھوئے, آپ اس کو اپریشیٹ کریں, بہت زبردست, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کام کیا. آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو نارملی ہمارے معاشرے میں کوئی اہمیت دی نہیں جاتی, اس کو سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا کہ یہ کیا ہوتی کیا چیزیں, یہ آتی کہاں سے. بس ایک نارمل سی ایک روٹین لائف ہماری ہوتی ہے اور ہم اس کے اوپر چل پڑتے ہیں. ہمارے یہاں تو معاشرے میں اس چیز کو بالکل اہمیت ہی نہیں دی جاتی نا کہ میاں بیوی کا بیسک ریلیشن شپ ہونا کیا چاہیے. بس ہمارے یہاں ہوتا ہے کانسیپٹ, مردوں کو بس شادی ہو جائے, عورتوں کو بس ہوتا ہے کہ بس وہ ان کی شادی ہو گئی اور لائف ختم. اور اس کے بعد کے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ آپ کورٹوں میں دیکھیں, وہ آپ عدالتوں میں دیکھیں, وہ آپ گھریلو کی جو یہ ناچاکیاں اس میں دیکھیں, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل زندگی تو یہاں پر ہے. تو اس بارے میں سوچنا. سکس پوائنٹ جس پر میں آپ سے بات کروں گا اس کو کہتے ہیں سراؤنڈنگ. سراؤنڈنگ آپ ان کو ایسی دیجیے, ایسا انوائرمنٹ ان کو دیجیے کہ جس سے ان کی ذہنی نشو و نما ہو. ان کو ایسا ماحول دیجیے کہ جس سے وہ کچھ پا سکیں, کچھ حاصل کریں, کچھ علم لیں. اس سے مراد آپ یہ سمجھیے کہ آپ ان کے ساتھ کچھ ایسا وقت گزاریے دن کا کہ جس میں ان کی ذہنی نشو و نما ہو. اس سے وہ اس بات کا اندازہ لگا سکیں کہ اگر میں نے کسی سے کچھ اچھی چیز دیکھی ہے تو وہ اس کو ایڈاپٹ کریں. اگر ان کو آپ ایسا انوائرمنٹ دے رہے ہیں کہ جہاں لڑائیاں, جھگڑے, فساد اور یہی سب بدتمیزیاں ہوں, لڑائیاں ہوں, تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی پرسنل لائف بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے اس سے. تو گیو دیم اے انوائرمنٹ, کہ آپ ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ دے رہے ہیں کہ جس سے
وہ کچھ سیکھ رہی ہیں، جس سے وہ کچھ حاصل کر رہی ہیں اور جس کو اپنی زندگی میں اپنا رہی ہیں۔ تو اس بات کا بہت سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کیسا انوائرمنٹ انہیں دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ جس کی میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں سپورٹ۔ اگر آپ ان تمام پوائنٹس میں سب سے اول پوائنٹ اگر قرار دے دیں تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا۔ سپورٹ آپ ان کو ان کی ایجوکیشن میں کریں۔ اگر وہ کچھ پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ ان کو پڑھائیے۔ اگر وہ کچھ بننا چاہتی ہیں تو آپ ان کے اندر سے وہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کیجئے کہ وہ کیا بننا چاہتی ہیں۔ اگر وہ کچھ لکھنا چاہتی ہیں، آپ ان کو سپورٹ کریں کہ تم لکھو، تم اپنے لیے وقت نکالو۔ آپ اگر اس چیز کی اگر گہری مثال لیں تو یہ اگر میں کہوں کہ اشفاق صاحب اور بانو قدسیہ، تو یہ آپ کے سامنے ایک بہترین مثال ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ ان کو ان کے لکھنے میں، ان کو کچھ بنانے میں بھرپور مدد کیا کرتے تھے۔ اور ان کی جو لکھی ہوئی باتیں ہیں اور چیزیں اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ ڈیٹیل میں سمجھ جائیں گے کہ سپورٹ کا ورڈ کیوں رکھا گیا ہے، کیوں بتایا گیا ہے۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ سپورٹ ان کو ہر معاملات میں کریں، ہر چیز میں ان کا ساتھ دیں اور ہر چیز میں ان کو اکیلا نہ چھوڑیں، ان کو بتائیں کہ تم ایسے کر لو تو ایسے بن جاؤ گی، اگر تم ایسے کر لو تو ایسے بن جاؤ گی۔ تو سپورٹ آلویز۔ لاسٹ اسٹیپ جس کی میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں سیفٹی۔ کوئی عورت ہمارے پاس آتی ہے، ہمیں سب کچھ اپنا مان لیتی ہے، ہمارے پاس ہمارا ساتھ سب کچھ دیتی ہے، لیکن ایک سیفٹی ہے جو اس کو آپ نے فراہم کرنی ہے۔ اب سیفٹی کس طرح کی سیفٹی ہے؟ ایک تو آپ اس کے اوپر ایک سائے کی طرح ہیں، اس کے اوپر ایک شیلٹر کی طرح ہیں، یہ تو آپ کی سب سے بڑی ایک ویلیو ہے۔ لیکن جو سیکنڈ سیفٹی ہوتی ہے وہ آپ کے پراپرٹیز کے معاملات میں ہوتی ہے، آپ کی چیزوں کے معاملات میں ہوتی ہے، وہ آپ کی کمپینین ہے، آپ کی پارٹنر ہے۔ جیسے ہم اپنے بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں، ہمارے دوسرے معاملات میں ہمارے سیکشنز بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس چیز میں اپنا پارٹنر رکھا ہے، ہمارے کولیگس ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے پارٹنرشپ میں یہ بات بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ نے ان کو کیا سیفٹی دی، کیا چیز دی، کیا ایسی پراپرٹی دی ہے، کیا ایسے مال دیا ہے کہ جس سے آپ کے اور اس کے درمیان ایک ایکویلٹی ہو جائے۔ وہ ایکویلٹی اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی چیزوں میں سے کچھ حصہ ان کا رکھ دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ یہ آپ کا ہے، چاہے وہ پیسے سے ہو، چاہے وہ کسی زمین کے کسی حصے سے ہو، چاہے وہ کسی بھی اور ایسے معاملات میں نظر آئے، ان کو اس چیز کی یقین دہانی ہو جائے کہ آپ نے ان کو برابر سے کچھ شریک رکھا ہے اپنی چیزوں میں۔ ہمارے نارملی جو بھی ہم چیز خریدتے ہیں، جی وہ میرے نام پر لیا، آپ اس کے نام پر لیں، اس کی چیزوں پر دیں، اس کو بتائیں کہ یہ تمہارا ہے، تو تمہارا ہے وہ میرا ہے، اور جو میرا ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے، اور ہم نے ایک دن چلے تو جانا ہے یہاں سے سب کچھ چھوڑ کے، یہ سب کچھ پھر ہمارے بچوں کا ہے۔ تو آپ اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں کہ جو بھی آپ چیز لیں اس میں ان کو برابر سے حصے دار رکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہ پوائنٹس آپ نے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیے ہوں گے۔ آپ اپنی زندگیوں میں اگر ان باتوں سے کچھ اچھا کر سکتے ہیں تو آپ کر لیجیے۔ نہ جانے کتنے گھر ختم ہو چکے ہیں ان چھوٹی چھوٹی سی ناچاکیوں کی وجہ سے، نہ جانے کتنے ستم ڈھا رہے ہیں لوگ اپنی بے وقوفیوں سے، اپنے گھر تباہ کر رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ اپنے آپ کو لٹا رہے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے ہم اللہ کو؟ کیا ہم اس لیے آئے تھے کہ ہم اپنی زندگیوں کو برباد کر کے بس چلے جائیں اللہ کے پاس؟ نہیں، یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں سنبھلنا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں اس بات کا ارادہ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اچھی کرنی ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے بہت سارے کاموں کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، تو ہمیں وہ تمام کاموں کو پورا کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے، اپنی بھی اپنے خاندان کی بھی، اور پھر ایک وقت ایسا آنا ہے کہ ہم بے یار و مددگار اللہ کے پاس پہنچ رہے ہوں گے، کچھ لوگ ہمیں چھوڑ آئیں گے اپنے کندھوں پر۔ خیر، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنے اس پیغام کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا، خاص کر اپنی بیگمات کا بہت زیادہ خیال رکھیے، اپنے گھر توڑنے سے بچائیے، ان کو علم دیجیے، اگر ان کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ان کو سمجھائیے، اپنی نسل بنائیے۔ اللہ حافظ۔